الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ سورۃ الصافات مکی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زمانے میں تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا بیان ہوتا ہے۔ اس صورت میں بھی مکی صورتوں کے عام اسلوب کے مطابق مختلف عقائد کا بیان ہے، البتہ اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مختلف صفات اور ان کی مختلف صلاحیتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے مختلف کاموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف انبیاء علیہم السلام کے واقعات بھی اسی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی تھی ان منکرین کا انجام بھی بیان ہوا ہے، اور اس صورت میں اللہ نے مسلمانوں کے غلبے کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ یقیناً جو ہمارے لشکر ہیں غلبہ انہی کو نصیب ہوتا ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ صورت مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بیشتر صحابہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ حبشہ یہ مکہ مکرمہ سے دور دراز کا خطہ تھا، افریقہ کا علاقہ ہے۔ سمندری راستے سے ہجرت کی تھی۔ 2 مرتبہ صحابہ کرام نے مکی زمانے میں اس ملک کی جانب ہجرت کی تھی۔ اب بیشتر صحابہ وہ حبشہ جا چکے تھے۔ مکہ مکرمہ میں کوئی 40 سے 50 کے قریب صحابہ کرام تھے، اور مقابلے میں مشرکین کے بڑے بڑے رؤساء تھے، ان کے لشکر تھے، ان کی طاقت تھی، ان کا اقتدار تھا۔ اسباب کے درجے میں مسلمان ظاہر ہے کہ اس جیسی طاقت نہ رکھتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالی یہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ فتح انہی کو نصیب ہونی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ اس زمانے کی پیشن گوئیوں کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سچ کر دکھایا کہ تقریباً 13 یا 14 برس کے بعد پھر وہی مسلمان جو مکہ مکرمہ میں مظلومی کی زندگی گزار رہے تھے وہ فاتحانہ طریقے سے داخل ہوئے، اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو پھر ان سے معافیاں مانگنا پڑی۔ مسلمانوں نے پھر ان کو معاف کیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسلام کی نعمت بھی عطا فرمائی۔ پھر تو اس طریقے سے اللہ نے ان تمام مضامین کو اس صورت میں بیان کیا ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے ان کی جو کہ پرے باندھ کر صف بناتے ہیں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ان کی جو روک ٹوک کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ جو تینوں صفات ہیں، صف بنانا، روک ٹوک کرنا، ذکر کی تلاوت کرنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تینوں صفات فرشتوں کی بیان ہوئی ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بناتے ہیں؟ پھر فرمایا گیا کہ وہ صفوں کو اطراف سے مکمل کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑتے، یعنی جیسے فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظم و ضبط کا ماحول پیدا کیا ہے، تو انسانوں سے بالخصوص مسلمانوں سے اسی قسم کا نظم و ضبط مطلوب ہے کہ وہ کوئی بھی کام کریں گے نظم و ضبط کے ساتھ کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو جہاد بھی ایک ڈسپلن کے تحت ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی آدمی ایسے کام نہیں کر سکتا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے میں صف بنا کر لڑتے ہیں، اور صف اس طریقے سے بنائی ہوتی ہے جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں اور ایک نظم و ضبط کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی بجا آوری لاتے ہیں، اسی طریقے سے نظم و ضبط انسانوں سے اور مسلمانوں سے بھی مطلوب ہے کہ وہ کوئی بھی کام کریں گے نظم و ضبط کے ساتھ کریں گے۔ آپ مسلمانوں کو جتنی عبادات کی تلقین کی گئی ہے ان سب میں آپ کو نظم و ضبط کی تلقین ملے گی۔ نماز ہے،
ایک امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، ایک رخ خاص رخ کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے، صفوں میں کھڑے ہو کر ایک امام کے آواز پر نقل و حرکت کرتے ہوئے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، تو ایک نظم و ضبط ملتا ہے۔ اگر جماعت میں نماز اس طرح ہوتی کہ جس کا جدھر دل چاہتا وہ رخ کر لیتا، کسی کا رخ پیچھے ہوتا، کسی کا دائیں ہوتا، کسی کا بائیں ہوتا، نقل و حرکت کی پابندی نہ ہوتی، جو جب چاہتا رکوع کرتا، سجدہ کرتا، تو ظاہر ہے کہ جو خوبصورتی اب جماعت کی نماز میں ہے تو اس صورت میں نہ رہتی۔ روزے کو آپ دیکھ لیں، ایک خاص وقت میں بند ہوتا ہے، خاص وقت میں کھلتا ہے۔ تو حج کی عبادت کو دیکھ لیں، جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نظم و ضبط کی حکمت آپ کو چھپی ہوئی نظر آئے گی۔ اور ان تمام تر تعلیمات کے باوجود آج مسلمان دنیا میں نظم و ضبط میں سب سے زیادہ پیچھے مسلمان ہیں، کہ لائن بنانا مسلمانوں کی عادت نہیں ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہماری عادت نہیں ہے، مسجد آنے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا، جانے کا طریقہ بھی ہمیں نہیں آتا، بس ہر جگہ ہجوم بنا کر ہم لپک پڑتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اور نہیں ہماری تربیت اس طریقے سے ہے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی پہلی صفت کیا بیان کی کہ قسم ہے ان کی جو صف بناتے ہیں۔ دوسری صفت ہے جو روک ٹوک کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے منکرین کو ہانکتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرتے ہیں۔ تیسری صفت ہے کہ فتالیات ذکرہ، کہ ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات روئے زمین پر انسانوں کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے احکامات روئے زمین پر لانے والے فرشتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی لاتے ہیں، ان کے ذریعے پھر تمام انسانوں تک اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچتا ہے۔ تو یہ تین صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہیں، اور ان تینوں صفات کی قسم کھائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قسمیں مذکور ہیں، اور ان قسموں کی اپنی حکمتیں ہیں۔ انسان قسم کھاتا ہے، اس کی وجوہات اور ہوتی ہیں۔ جب انسان پر کوئی دوسرا آدمی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس کے پاس اپنی سچائی واضح کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی، گواہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ قسم کا سہارا لیتا ہے۔ گویا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کا مطلب اللہ کو گواہ بنانا ہے، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس معاملے میں سچا ہوں، یہ قسم کا مفہوم ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا اللہ کی صفات کی قسم کھائی جاتی ہے، کیونکہ قسم کا مفہوم جب گواہ بنانا ہے تو گواہ کے لیے عالم الغیب ہونا اور ہر چیز کا عالم ہونا، ہر چیز کا شاہد ہونا ضروری ہے، تبھی تو آپ اس کو گواہ بنا سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صفات اللہ تبارک و تعالی میں ہے، اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ قسم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے اسم گرامی یا اللہ کی صفت مبارکہ کی کھائی جا سکتی ہے۔ تو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قسمیں مذکور ہیں، اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثلا جہاں بھی قسمیں مذکور ہیں تو وہاں جو جس مقصد کے لیے لائی جاتی ہیں، یعنی جو دعویٰ ذکر کیا جاتا ہے آگے، تو انہی قسموں میں اس کی دلیل آپ کو ملے گی۔ اب یہاں یہ قسمیں کھائی گئی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں بناتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم ہے جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ تین قسمیں کھانے کے بعد اب جواب قسم ہے، یعنی اب آگے دعوے کا ذکر ہے کہ ان تمام چیزوں کی قسم ہے کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ اکیلا ہے۔ یعنی جس پروردگار نے اتنی پاکیزہ مخلوق پیدا کی ہے تو ظاہر ہے وہی پروردگار اس بات کا مستحق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ الہ کہتے ہیں ایسی ذات کو جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ قسم کھا کر انسانوں کو گویا اس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے۔ قریش مکہ جس طریقے سے مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے، یا بعد کے لوگوں نے مختلف معبود گھڑ رکھے تھے، تو ان سب کی تردید ہے اس میں۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض، جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو بھی چیز ہے، یعنی تمام آسمان زمین ان کے درمیان جو کچھ ہے، ورب المشارق، اور ان تمام مقامات کا بھی جہاں سے ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ مشارق مشرق کی جمع ہے۔ ظاہر سورج کے طلوع ہونے کی کوئی ایک جگہ نہیں ہے،
سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے تو ایک الگ زاویے سے طلوع ہوتا ہے، تو گویا 365 دنوں میں سورج 365 مختلف زاویوں اور مختلف مقامات سے طلوع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں مشرق کی جمع مشارق کا ذکر ہے کہ سورج ہو یا دیگر ستارے، ظاہر ہے کہ دیگر ستاروں کے بھی طلوع ہونے کے اپنے اپنے مقامات ہیں، تو گویا اجرام فلکی کے طلوع ہونے کے مقامات ہی انگنت ہیں، یعنی مشارق ہی بے شمار ہیں جن کا احاطہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ جب مشارق بے شمار ہیں تو مغارب بھی بے شمار ہوئے، کیونکہ جو طلوع ہو رہا ہے تو وہ غروب بھی ہو رہا ہے۔ تو سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے آگے پھر اس کے غروب کی بھی جگہ ہے، اور طلوع ہر وقت پوری زمین پر بھی نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص کرۂ ارض پہ ہوتا ہے، دوسری جگہ بعد میں طلوع ہوتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کا لب لباب کیا ہے کہ طلوع ہونے کی جگہ یعنی مشارق جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اسی طرح مغارب بھی بے شمار ہیں۔ اب جو ذات زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کا مالک ہے، اجرام فلکی کا مالک ہے، اجرام فلکی کے طلوع اور غروب ہونے کے مقامات کا مالک ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ اب یہاں دونوں کا ذکر ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تمہیں پالنے والا اللہ ہے تو پھر الہ بھی اسی کو مانو۔ جب تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، تمہیں پالنے والی ذات وہ ہے، تو پھر الہ بھی اسی کو مانو۔ اگر کوئی اور تمہیں پالنے والا ملتا ہے، یعنی جو لمحہ بلمحہ تمہیں ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے، تم پر اپنی نعمتیں کرتا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی اور ہے تو لاؤ، اور اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ ہے، اور جب رب وہ ہوا تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی پڑے گی۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو ستاروں کی شکل میں ایک سجاوٹ عطا کی ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ سما آسمان کو کہتے ہیں۔ آسمان کیا ہے؟ انسان آج تک اس کی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو منتہائے بصر ہے وہی آسمان ہے، یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان اپنی جگہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو انتہائی بصر کا نام ہے، یعنی انسان کی نگاہوں کا جہاں اختتام ہوتا ہے۔ آپ کھلی فضا میں دور تک دیکھتے ہیں تو ایک جگہ جا کے آپ کی نگاہ پھر کام چھوڑ دیتی ہے اور آپ کو زمین و آسمان ملے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی فضا اور زمین۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی جو دین اسلام سے دور ہیں، کہ بس یہی جو منتہائے بصر ہے وہ آسمان ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے مختلف تصریحات کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں کہ آسمان اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور مختلف احادیث میں آسمانوں کے دروازوں کا ذکر ہے، ان کے کھلنے بند ہونے کا ذکر ہے، وہاں سے فرشتوں کے اترنے اور چڑھنے کا ذکر ہے۔ اب رہی یہ بات کہ انسان اس کا ادراک نہیں کر سکا، تو انسان تو ابھی تک خلا میں موجود مختلف اجرام فلک کی تک نہیں پہنچ سکا، تو آسمان تو اس سے بھی آگے کی چیز۔ تو انسان بیچارے کا علم تو ابھی بہت محدود ہے، وہ تو ابھی اسی عالم کی تمام تر حقائق کا ادراک نہیں کر پایا، بہت تھوڑے سے عالم کو ایکسپلور کر پایا ہے۔ تو آسمان تو عالم بالا ہے، وہ تو ایک الگ دنیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پھر قرآن و حدیث کی بنیاد پر جو معلومات ملتی ہیں انہی پر ہی اعتماد کرنا پڑتا ہے کہ آسمان ہیں، موجود ہیں، 7 آسمان ہیں، ہر آسمان کی اپنی ایک دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا الگ نظام وہاں چلتا ہے۔ یہاں ذکر ہے آسمان دنیا کا، یعنی جو قریب ترین آسمان ہے، جو جس کا آپ اپنی نگاہوں کے ذریعے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت دی ہے۔ ستاروں کے یہاں 2 مقصد بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت دی ہے کہ آپ اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ نظر آتے ہیں جو فضا میں لٹکے ہوئے ہیں، تو ان کی وجہ سے خوبصورتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان ہوئی کہ یہ شریر شیاطین سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ قدیم زمانے میں خاص طور پر جب قرآن کریم عرب میں نازل ہو رہا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس پر، تو اس زمانے میں عربوں میں کہانت کا چرچا تھا۔ کاہن ہوا کرتے تھے جو غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، وہ فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں۔
ان کی تسبیح سن کر ان کے جو قریب والے فرشتے ہیں 7ویں آسمان کے، وہ بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ ان کی تسبیح سن کر اگلے یعنی 6 آسمان والے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کا یہ دائرہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 6 آسمان والے 7ویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ حکم ہوا ہے۔ وہ بتاتے ہیں 5ویں آسمان والوں، وہ بتاتے ہیں 4تھے والوں کو، وہ تیسرے، دوسرے اور پہلے آسمان والوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے۔ اب پہلے زمانے میں شیاطین کو عالم بالا کے کسی محدود حصے تک رسائی تھی، شیاطین چڑھتے تھے، جاتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے سے پہلے اب جب فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں ایک دوسرے کو معلومات دی جاتی تھی، تو چونکہ وہاں قریب میں شیاطین بھی گزر بسر کرتے رہتے تھے تو وہ سن لیتے تھے، حکم کا کوئی ایک جز سن لیا، کوئی ایک بات سن لی، کوئی چیز کان میں پڑ گئی۔ اب وہ زمین پر آ کر جو ان کے پجاری ہوتے تھے یعنی کاہن وغیرہ، تو مرچ مسالہ لگا کر مبالغے کے ساتھ ان کو جا کے بتاتے تھے، اور وہ کاہن مزید مبالغوں کے ساتھ اپنے عقیدت مندوں کو بتاتے تھے۔ اب جو کاہن نے ایک عام آدمی کو بات بتائی ہے تو اس کو فلٹر کرتے کرتے کوئی ایک حصہ اس کا پورا ہو جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ تو اس طریقے سے عربوں میں کاہنوں کا رجحان تھا، لوگ ان پر اعتقاد کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جہاں کائنات میں اور تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہاں ایک تبدیلی یہ بھی رونما ہوئی کہ شیاطین کا آسمانوں پر داخلہ بند کر دیا گیا۔ سورہ جن میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ شیاطین جنات میں سے ہیں، تو جب جنات کو وہاں تک رسائی اب نہ ملی، بند کر دی گئی، فرشتے ایک جلتے ہوئے ستارے کے ذریعے ان کو مارنے لگے، تو جنات حیران ہوئے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی، ہمیں اب اس عالم میں جانے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ تغیر کیا آیا ہے، دنیا میں تبدیلی کیا آئی ہے۔ لازماً کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جا رہا اور ہماری رسائی بند ہو گئی۔ چنانچہ جنات کی مختلف جماعتیں روئی زمین میں نکل پڑیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا تبدیلی آئی ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غالباً فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور اس میں تلاوت فرما رہے تھے، تو وہاں سے جنات کا ذکر گزر ہوا۔ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کی زبان اطہر سے قرآن کریم سنا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تبدیلی جس کو ہم دیکھنے نکلے ہیں وہ یہی ہے، یہی وہ بابرکت کلام ہے، یہی وہ بابرکت مقدس تبدیلی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں میں ہمارا داخلہ بند ہو گیا۔ تو اس طریقے سے پھر جنات کو اسلام کا تعارف ہوا، انہوں نے قرآن کریم سنا اور کچھ مسلمان ہوئے، کچھ نے دوسروں تک جا کر پیغام پہنچایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیاطین پہلے آسمانوں تک جاتے تھے، وہاں سے خبریں سن کے لاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اب جہاں دیگر تبدیلیاں آئیں، وہاں ایک تبدیلی یہ آئی کہ آسمانوں تک شیاطین اور جنات کی رسائی بند کر دی گئی۔ اب جب بھی کوئی شیطان یا جن اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتہ ایک جلتی ہوئی چیز اس کو دے مارتا ہے، جس کو آگے شہاب ثاقب کا نام دیا گیا ہے۔ شہاب ثاقب کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف، یعنی آپ کو نظر آتا ہے اوپر کبھی کبھار ایک جلتا ہوا چراغ دور تک جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اس حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں بھی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تو اتنے میں اوپر اسی طریقے سے واقعہ رونما ہوا فضا میں، آسمانوں پر، کہ جلتا ہوا چراغ جیسے پھینکا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اس زمانے میں جیسے عربوں میں اس حوالے سے کچھ معلومات تھیں یا جو بھی عرف تھا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی معروف شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا اس جیسی کوئی بات ذکر کی،
کہ تو اس کے بعد پھر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، اور پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ تو فرشتہ چڑھتے ہوئے کسی شیطان کو یہ جلتا ہوا چراغ مارتا ہے۔ اب یہ شہاب ثاقب ہوتا کیا ہے؟ قدیم زمانے میں یونانی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی آسمانی چیز نہیں ہے، یعنی یہ خلائی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زمین کے مختلف مادے ہیں جو اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور پھر کرۂ ناری کے پاس جا کر پھٹ جاتے ہیں اور روشنی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اور قرآن کریم اور احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب ثاقب یا شہابیہ اس زمین کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر سے آنے والی کوئی چیز ہے۔ اور آج کی جو جدید سائنسی معلومات ہیں انہوں نے بھی اسی نظریے کی گویا کی تائید کی ہے۔ آج کا نظریہ شہاب ثاقب کے بارے میں یہی ہے کہ یہ اس زمین کی کوئی مادی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف ستاروں کے اجزاء ہیں جو کہ ایک جمگھٹے کی شکل میں فضا میں گردش کرتے رہتے ہیں، اینٹوں کی صورت میں یا اس سے بڑے اور چھوٹی جسامت میں۔ یہ ستاروں کے ٹوٹے ہوئے ذرات ہیں، اور یہی نظریہ قرآن کریم کی تشریحات سے بھی ملتا جلتا ہے۔ تو یہاں آگے شہاب ثاقب کا ذکر ہے، اور تناظر یہی ہے کہ جب شیطان یا جن اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتہ وہ شہاب ثاقب اس کو مارتا ہے، اور اس طریقے سے وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلتا ہے، اور اوپر تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو رسائی نہیں دی۔ تو ان آیات میں ستاروں کے ساتھ اللہ نے یہ دو چیزیں بیان کی ہیں کہ ستاروں کے ذریعے ایک تو اللہ نے آسمان کو مزین کیا ہے، اور پھر ستاروں ہی سے ٹوٹے ہوئے ذرات یعنی شہاب ثاقب کے ذریعے فرشتے شیاطین کو آسمان پر چڑھنے سے روکتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے نزدیک والے آسمان کو سجاوٹ عطا کی ہے، زینت عطا کی ہے، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی شکل میں سجاوٹ، یعنی ہم نے زینت عطا کی ہے کس چیز کی زینت؟ ستاروں کی شکل میں۔ کواکب، کوکب کی جمع ہے، ستارے کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، مارد کہتے ہیں سرکش شریر، اور ہر شریر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنایا، یعنی انہی ستاروں کے ٹوٹے ہوئے ذرات کے ذریعے فرشتے آسمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، شیاطین کو مار بھگاتے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، وہ اوپر کی جہان کی باتیں نہیں سن سکتے۔ اب پابندی لگ گئی ہے، وہ اپنے کاہنوں کے پاس اب اوپر کی اس طرح کی باتیں نہیں لا سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ہر طرف سے ان پر مار پڑتی ہے، دحورا، انہیں دھکے دیے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کو دائمی عذاب ہوگا آخرت میں ان شیاطین کو۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، البتہ جو کوئی کچھ اچک لے جائے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی جو اوپر چڑھتا ہے یا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتہ ایک روشن شعلے کے ذریعے، جس کو شہاب ثاقب کہا گیا، اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف قدرتوں کا بیان ہے۔ ان قدرتوں کے ذریعے انسان عقیدہ توحید بھی سمجھ سکتا ہے، اور جو عقیدہ توحید سمجھ لے تو وہ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لے آتا ہے۔ تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو ان تمام تر قدرتوں کا مالک ہے، جو اس زمین کا مالک ہے، آسمان کا ہے، عالم بالا کا ہے، ان تمام چیزوں کا جو رب ہے، الہکم لواحد، تو تمہارا اکیلا الہ بھی کون ہے؟ وہی ہے۔ فاستفتہم، لہٰذا ذرا ان سے پوچھئے، یعنی ان کافروں سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کہ ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا ہماری پیدا کی ہوئی دوسری مخلوقات کی، یعنی ذرا ان کافروں سے پوچھ لیجئے کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا اس زمین، آسمان، ستاروں، ان تمام مخلوقات کا بنانا زیادہ مشکل ہے۔ ظاہر ہے اتنی جو بڑی بڑی جسامت کی مخلوقات ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، تو جس رب نے ان کو بنا لیا تو ایک 6 فٹ کے انسان کا بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یہی بات اہل مکہ سے پوچھی جا رہی ہے کہ ذرا ان سے پوچھئے، یہ تمام قدرتیں ان کے سامنے واضح فرمائیے، اور پھر ان سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا اس بڑی بڑی مخلوق کا بنانا زیادہ مشکل ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ان کو تو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تم انکار کرتے ہو، ہم نے تمہیں لیسدار مادے سے پیدا کیا ہے۔ لیسدار مادہ یعنی جو ہتھیلی سے چمٹ جاتا ہے، جمنے والا مادہ، جمنے والی مٹی ہے، چمٹنے والی، تو ہم نے تمہیں ایسی مٹی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا،
فرشتوں کو حکم ہوا، انہوں نے پوری روئے زمین میں جگہ جگہ سے مٹی کا انتخاب کیا اور اسی مٹی سے گارا بنا کے سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تخلیق کیا۔ اور چونکہ مٹی کے اپنے اوصاف ہوتے ہیں، رنگت کے اعتبار سے بھی اور دیگر خواص کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں وہ خواص ظاہر کر دیے کہ اگر بھوری مٹی شامل ہے تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انسان بھورے رنگ کے ہوں گے، کالی مٹی کے ذرات اگر شامل ہیں تو بہت سارے لوگوں کی رنگت سیاہ مائل ہوتی ہے، اگر سفید مٹی کے ذرات شامل ہیں تو بہت سارے لوگوں کی رنگت سفیدی مائل ہوتی ہے، گندمی رنگ کی مٹی کے ذرات اگر شامل تھے تو بہت سارے انسانوں کے رنگت گندمی ہوتے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد انسانوں کے توالد اور تناسل کا سلسلہ نطفے سے شروع ہوا، اور نطفہ خون سے بنتا ہے، خون غذا سے بنتا ہے، اور غذا جو ہے وہ اسی مٹی سے وجود میں آتی، یعنی انسان جو بھی غذا کھاتا ہے وہ آخرکار اس کا سرا جو ہے مٹی سے جا کے ملتا ہے۔ تو اس طرح اللہ جل جلالہ نے بالواسطہ تمام انسانوں کو اور بلا واسطہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، تم خود سوچ لو کہ تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا اس زمین کا اور آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے۔ جس ذات نے مٹی کے اندر زندگی کا مادہ رکھا ہے، انسان کو دعوت دی جا رہی ہے نا کہ تم غور کر لو، مٹی سے بنے ہو تو ذرا غور و فکر کرو کہ اس مٹی کے اندر زندگی کے آثار ہیں یا نہیں۔ اگر اس مٹی میں زندگی کے آثار نہیں ہیں پھر تم کیسے پیدا ہوگے؟ اور اگر اس مٹی کے اندر زندگی کے آثار ہیں یا اللہ پیدا کر سکتا ہے تو پھر تمہیں دوبارہ پیدا ہونے کا عقیدہ رکھنے میں مشکل کیوں پیش آ رہی ہے کہ جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کیے وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا؟ اور پھر انسان مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور مٹی ہی میں جا کے ملتا ہے۔ قبر میں اگر وہ گلتا سڑتا بھی ہے تو اس کے ذرات مٹی سے مل جاتے ہیں، اور قیامت والے دن وہی مٹی اسے اللہ کے حکم سے اس کے ذرات اگل دے گی، دوبارہ انسان بنے گا اور میدان حشر میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا۔ تو اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے، اور تمام مخاطبین کو، جو بھی قرآن کریم کا مخاطب انسان ہے، ظاہر ہے کہ تمام انسان ہیں، تو سب انسانوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تمہیں عقیدہ آخرت کے معاملے میں سمجھنے میں پریشانی کیوں ہے۔ بل عجبت ویسخرون، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ ہنسی اڑاتے ہیں، یعنی یہ لوگ دین کے ان احکامات کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا يذکرون، تو نصیحت مانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یستسخرون، تو مذاق اڑاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے اپنی فطرت مسخ کر دی ہے تو وہ پھر ہر قسم کی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، آپ کے وجود مبارک، آپ کے چہرہ انور سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا؟ آپ کی حیات مبارکہ جنہوں نے دیکھی تو آپ کی حیات مبارکہ سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی؟ لیکن جس آدمی نے اپنی فطرت مسخ کر دی ہے، اللہ نے انسان میں ہدایت حاصل کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں، ان تمام اسباب کو جب اس نے ملیمیٹ کر دیا ہے تو بڑی سے بڑی نشانی بھی اس کو ہدایت کی طرف لانے میں پھر کام نہیں کرتی، یعنی وہ پھر کسی بھی نشانی کو دیکھ کے ایمان نہیں لاتے۔ اسی کا ذکر ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو مانتے نہیں ہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ ایک کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ بس یہ تو ایک جادو ہے جی، یہ تو کہانت ہے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے۔ تو اس قسم کے پروپیگنڈوں کے ذریعے وہ اپنے پاس دلیل نہ ہونے کی خامی کو چھپاتے تھے۔ جس آدمی کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بد تہذیبی نہیں کرتا، بدتمیزی نہیں کرتا، وہ جواب میں دلیل پیش کرتا ہے۔ لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، گستاخی، اہانت، پروپیگنڈا وہی کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ یہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں، آپ کی بات کا توڑ اگر اس کے پاس ہے، کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرے گا، دلیل نہیں ہے تو وہ لڑائی جھگڑا کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، افواہیں اڑائے گا۔ اہل مکہ کی بھی یہی صورتحال تھی کہ ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا تو وہ گالم گلوچ کرتے تھے۔ اِذَا مِتْنَا، بھلا جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی بن جائیں،
وعظامًا اور ہڈیاں بن جائیں، یعنی جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیوں کی صورت اختیار کر لیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اب یہ وہ سوال کر رہے ہیں۔ اَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی، یعنی کیا ہمیں ہمارے پچھلے باپ دادوں سب کو زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو جواب دیا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے نعم کہ ہاں تمہیں زندہ کیا جائے گا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم ذلیل بھی ہوگے، چونکہ تم اس روئے زمین پر اللہ کے باغی ہو، تو جب تمہیں قبروں سے نکال کر زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو ذلت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ جیسے گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ میدان حشر کی طرف جاتے ہوئے انسانوں کے مختلف طبقات ہوں گے۔ جو نیک انسان تھے وہ عزت کے ساتھ سواریوں پر ہوا کسی رفتار سے گزر جائیں گے، حشر بھی پہنچ جائیں گے، پل صراط کو بھی پار کر جائیں گے اور ان کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور جو گناہگار ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، گھسٹ کے چل رہے ہوں گے، سر کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی جو اس روئے زمین پر اللہ کے باغی ہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ بس وہ تو ایک ہی زوردار آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ جس کے بعد وہ اچانک دیکھنے لگیں، یعنی وہ ایک زوردار آواز ہوگی، مطلب قیامت ہے، ایک سیٹی پھونکی جائے گی، ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز ہوگی اور بس سب اٹھ جائیں گے، یعنی جو سوئے ہوئے تھے، جو قبروں میں تھے، جو جس عالم میں بھی تھے، وہ سب اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چل پڑیں گے۔ وقالو اور کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بربادی، ھذا یوم الدین یہ تو حساب و کتاب کا دن ہے، یعنی وہ دن جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم انکار کرتے تھے، وہ تو آ گیا۔ ھذا یوم الفصل ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے، الذی کنتم بہ تکذبون جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی انہیں کہا جائے گا کہ یہی وہ فیصلے کا دن ہے، یہی وہ قیامت کا دن ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون احشروا گھیر لاؤ، اب یہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ گھیر لاؤ سب کو، کس کو؟ الذین ظلموا ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ظلم سے مراد جنہوں نے انکار کیا تھا، اپنے اوپر ظلم کیا، دوسروں پر ظلم کیا۔ اللہ کی بغاوت کرنا یہ اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے آپ کو دائمی عذاب کا مستحق بنا۔ تو کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر یا دوسروں پر، گھیر لاؤ ان کو بھی، وازواجہم اور ان کے ساتھیوں کو بھی۔ ازواج زوج کی جمع ہے، جوڑے کو کہتے ہیں، اس سے مراد بیویاں بھی ہیں کہ اگر کسی آدمی کی بیوی برائی میں اس کا ساتھ دیتی تھی تو کہا جائے گا کہ اس کو اپنی بیوی سمیت گھیر لاؤ۔ اگر اسی طرح اس میں دوست احباب بھی آتے ہیں، اپنے جو دیگر ملنے جلنے والے ہیں، اگر وہ کسی کی برائی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو کہا جائے گا کہ اس کو اپنے ان تمام ساتھیوں سمیت، جوڑوں سمیت پکڑ کے لے آؤ۔ وما کانوا یعبدون اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جن کو یہ دنیا میں پوجتے تھے۔ انسان نے کئی قسم کو خدا بنایا اللہ کو چھوڑ کر، ایک تو انہوں نے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے، تو کہا جائے گا کہ ان کے بتوں کو بھی پکڑ لاؤ، انہیں بھی جہنم میں ڈال دو۔ اور ان کے بتوں کو جہنم میں ڈالنے کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ان کو دیکھ دیکھ کر شرمسار ہوتے رہیں کہ یہ تھے ہمارے معبود جو آج ہمارے ساتھ آگ میں ہیں، تو ان کو شرمسار کرنے کے لیے بتوں کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح انسان نے ان کی بھی پوجا کی ہے جو خود انسانوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، جیسے فرعون تھا کہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، نمرود تھا، اور بہت سارے لوگ گزرے ہیں ظالم بادشاہ جو اللہ کے باغی تھے اور لوگوں کو اپنے لیے سجدہ کرنے پر مجبور کرتے تھے، لوگ ان کو رب مانتے تھے، خدا کا اوتار مانتے تھے، تو کہا جائے گا کہ ان کو بھی ان کے ساتھ ڈال دو کیونکہ وہ خود گناہگار ہیں۔ اسی طرح انسان نے بسا اوقات اللہ کی برگزیدہ اور مقدس مخلوق کی بھی پوجا کی، جیسے فرشتوں کی پوجا کرتے تھے یا اللہ کے نیک بندوں کی پوجا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی جگہ جنت میں ہوں گے۔ تو یہاں مراد وہ معبود ہیں جو کہ یا تو خود ظالم تھے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے کہ ہماری عبادت کرو، اور یا پھر وہ معبود ہیں جو بے جان ہیں جیسے بت وغیرہ ہیں، ان کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے۔
گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھیوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر کیا کرو؟ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ۔ اب آپ تصور کیجئے، دنیا میں بڑے بڑے ایسے لوگ پھرتے ہیں جو مصنوعی عزت بنا کے رکھتے ہیں، جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، تسلط کے ذریعے لوگ ان کو سلام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کے باغی ہیں تو قیامت کے دن ان سب کو گھیر گھار کر لایا جائے گا، اور پوری عالم انسانیت ان کو دیکھ رہی ہوگی۔ تو انسان کو ایسے حالات سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کل اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے کہ گھیر گھار کر پوری دنیا کے سامنے حاضر کیا جائے اور پھر باندھ کر جہنم کی طرف ہنکایا جائے۔ دنیا میں انسان کا اللہ نے بھرم رکھا ہوتا ہے، لوگ سفید کپڑے پہن کر پھرتے ہیں، بے داغ نظر آتے ہیں، لیکن اندر کے داغ تو اللہ کو معلوم ہوتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کے آگے عاجزی دکھانی چاہیے کہ جیسے اللہ نے دنیا میں ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، داغ چھپا رکھے ہیں، پردہ پوشی کر رکھی ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی ہی پردہ پوشی کیے رکھے اور ہمارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائیں، ورنہ انجام یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ سب کو گھیر گھار کر لایا جائے گا۔ اور آگے دیکھیں وقفوہم، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ جو دنیا میں چودھری صاحب ہیں یا ملک صاحب ہیں یا جو بھی صاحب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کیا کرتے تھے، ذرا ان کو گھیر گھار کر لاؤ اور فوری طور پہ مت لے کے جاؤ، بلکہ یہاں ٹھہراؤ، ان سے کچھ سوالات ہوں گے اللہ کی بارگاہ سے۔ یعنی ذلت پر ذلت کا سامان وہاں باغیوں کے لیے جمع کیا جائے گا۔ کبھی انسان الگ ہو کر ان آیات کے مفہوم کو اپنے ذہن میں دوڑائے، اپنے ذہن میں اس کا تصور کرے کہ قیامت والے دن کے مناظر کتنے ہولناک ہیں، کہ اولین اور آخرین کے سامنے انسان کے اعمال کی گویا فلم چلے گی، اور جو بھی اعمال انسان بند کمروں میں کرتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہ تمام افعال کھل کر تمام انسانیت کے سامنے آ جائیں۔ لوگ حیران ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ اچھا یہ بھی یہ کام کیا کرتا تھا۔ اور سب سے زیادہ خطرے میں کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ خطرے میں نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے سخت عذاب اس نصیحت کرنے والے کو ہوگا جو خود اس نصیحت پہ عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنی انتڑیوں کو لے کر ایسے گھومے گا جیسے کوئی جانور اس کے گرد رہٹ کے گرد گھومتا ہے۔ اب لوگ اتنا عبرتناک منظر دیکھ کر حیران ہوں گے، اس سے جا کر پوچھیں گے کہ اے فلاں، تو دنیا میں ہمیں اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا، ہمیں فلاں بات بھی کہتا تھا، فلاں بات بھی کہتا تھا، تو آج تمہارا یہ حالت کیوں ہے؟ تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ تو وہ کہے گا میں تمہیں تو کہتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا۔ تو عالم بے عمل ہو، نصیحت کرنے والا بے عمل ہو تو اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو روپ دے رکھا ہے، اگر وہ نصیحت کرنے والے کے روپ میں ہے یا وہ استاد کے روپ میں ہے، وہ والد کے روپ میں ہے، وہ کسی بھی ایسے محترم حالت میں ہے کہ دنیا اس کی عزت کرتی ہے، تو اسے اپنی اس حالت کا بھرم بھی رکھنا چاہیے۔ بھرم رکھنے کا مطلب کہ جو دوسروں کو کہتا ہے تو خود اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں پھر ایسی ذلت کا سامنا اسے تمام انسانوں کے سامنے نہ کرنا پڑے۔ وقفوہم، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ مالکم لا تناصرون۔ مالکم، یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ہاں بھائی بتاؤ کیوں جی؟ تو کیوں جی لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا؟ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ یعنی دنیا میں تو تم بڑے پارٹی والے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، تم اس کو چودھری کہتے تھے، وہ تمہیں اپنا ہرکارہ سمجھتا تھا، تمہارے ہر جرم کے دفاع میں وہ تمہارے سامنے آتا تھا، اس کا ہر اچھا برا کام تم آگے بڑھ چڑھ کر کرتے تھے۔ جیسے ہمارا وڈیروں کے ساتھ طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم ان کا ہر اچھا برا کام کرتے ہیں اور وہ پھر ہمارا تحفظ کرتے ہیں، قانون سے ہمیں بچاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن کہا جائے گا کہ کیوں بھائی یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ چودھری صاحب اپنے لشکر کا تحفظ کیوں نہیں کر رہے، اپنے ملازمین کا؟
تو وہ کہے گا بل ہم الیوم، بلکہ آگے بھی اسی کا تسلسل ہے، بل ہم الیوم مستسلمون، اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں. یعنی یہ وڈیرے صاحب کو کیا ہوا، آج ان کا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ دنیا میں تو اس کا سر اکڑا ہوتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، تشدد کرتا تھا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، ہم دوسروں کی کیا بات کریں، جو لوگ کلمہ گو ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، وہ اپنے زیر دست لوگوں کی کتنی تذلیل کرتے ہیں. بسا اوقات ان کو کان پکڑا کر ان کے سر پہ جوتے مارتے ہیں. آئے دن ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں نا ان وڈیروں کی، اور یہ نام کلمہ گو ہے نا، اسلام کے نام لیوا ہیں. کبھی اپنے غریب ملازمین کو تھپڑ مارتے ہیں، کبھی کسی ڈرائیور کو تھپڑ مار دیا، کبھی کسی گارڈ کو تھپڑ مار دیا، کبھی کسی نوکر کو تھپڑ مار دیا، کبھی کسی چوکیدار کی پٹائی کر دی. کس نے اختیار دے رکھا ہے ان کو؟ کبھی وڈیرے نے یہ سوچا نہیں ہے کہ جتنا اختیار مجھے اس پر ہے، اس سے زیادہ اختیار اللہ کا مجھ پر ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ شاید اپنے کسی غلام کے ساتھ کچھ سزا والا معاملہ کر رہے تھے، سزا دے رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اور پھر آپ نے سمجھایا کہ دیکھو، جتنی قدرت تمہیں اللہ کے اس بندے پر ہے، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ قدرت تم پر ہے. تو اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے. اللہ پھر ایسے متکبر وڈیرے کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں اس کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوتا. تو یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوا بھائی، دنیا میں تو تم بڑے وڈیرے بن کے پھرتے تھے، بڑے چودھری صاحب تھے، تم بڑی پٹائیاں کرتے تھے، لوگوں کی بڑی تذلیل کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہوا؟ یہ سر جھکائے کیوں کھڑے ہو؟ اس میں سب شامل ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ظالم ہے. اب میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو ہمارے تصورات میں کچھ اور لوگ گھوم رہے ہوں گے نا. آپ کی نظر میں کچھ معاشرے کے اور لوگ ہوں گے، میری نظر میں کوئی اور ہوں گے. اپنی طرف نگاہ دی جائے گی. حالانکہ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ ظالم ہوتا ہے، بس ظلم کے اظہار کا موقع نہیں ملتا. جس کو بھی موقع مل جائے وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتا. یہ جو ہم کرپشن کے نعرے لگاتے ہیں نا، تو جو کرپشن کرتے ہیں ان کو موقع ملا ہے. ہمیں موقع ملے گا تو اللہ معاف کرے، ہم ان سے بھی کئی ہاتھ آگے ہیں، کیونکہ سب گنہگار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی تکبر کو اپنے قریب سے گزرنے نہیں دینا چاہیے. خاص طور پر اللہ کے بندوں کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. بل ہم الیوم مستسلمون، اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے. یعنی یہی وڈیرے قسم کے لوگ، گناہگار لوگ ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور ایک دوسرے پر بوجھ ڈالیں گے. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ امیر لوگ غریبوں سے کہیں گے تمہاری وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، غریب کہیں گے تم نے ہمیں اس حالت تک پہنچایا ہے. کیا سوال کریں گے؟ قالو، کہیں گے، یعنی ماتحت اپنے بڑوں سے کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے. تأتوننا، تم ہم پر آتے تھے، عن الیمین، بڑے زوروں سے. یمین کے کئی مفہوم ہے. یمین ویسے دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، یمین اقتدار کو بھی کہتے ہیں. یعنی یہ کمزور لوگ کہیں گے کہ تم لوگ طاقت کے بل بوتے پر اپنے پیچھے ہمیں چلاتے تھے. اسی طرح یمین خیرخواہی کو بھی کہتے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ تم تو دنیا میں ہمارے بڑے خیرخواہ بنتے تھے، ہمارے خیرخواہ بن کر ہمارے سامنے آتے تھے، اور آج یہ حالت ہے کہ تم خود بھی تباہ ہو گئے، ہمیں بھی تباہ کر دیا. تو یہ غریب لوگ ان سے کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم پر چڑھائی کرتے تھے، بڑے زور سے ہمارے اوپر آتے تھے. قالو، وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے. یعنی ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تمہیں زبردستی اللہ کا باغی بنایا، تم خود اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے چلے. کیوں ہمارے سبز باغ کے پیچھے چلے؟ وما كان لنا علیکم من سلطان، اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، اصل بات یہ ہے کہ تم خود سرکش لوگ تھے، تم خود اللہ کے باغی تھے، ہمارے پیچھے چل پڑے، ہمارے دھوکے میں آ گئے، ہم کیا کریں؟ فحق علینا قول ربنا، اب تو ہمارے پروردگار کی یہ بات ہم پر ثابت ہو گئی ہے. یعنی وہ خود آپس میں کہیں گے کہ اب تو بات ثابت ہو گئی جو دنیا میں ہمیں کہی جاتی تھی. انا لذائقون، کہ ہم سب کو یہ مزہ چکھنا ہے.
دنیا میں ہمیں کہا جاتا تھا نا کہ مزہ چکھو گے، اب تو بات پوری ہو گئی، اب چکھنا پڑے گا۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، کیونکہ ہم نے تمہیں بہکایا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ یعنی ہمیں کیا الزام دیتے ہو، ہم خود بہکے ہوئے تھے، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے۔ ہم نے تمہیں سبز باغ دکھائے، تم اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے چل پڑے، ہم نے کوئی گردن سے پکڑ کر تمہیں اپنے پیچھے چلایا تھا، تو ہم بھی گمراہ تھے، تو تمہارے لیے بھی گمراہی کا سبب بن گئے۔ یا تو ہم بڑے پارسا ہوتے اور تمہیں گمراہ کرتے، پھر بھی ایک بات تھی، تو ہم بھی گمراہ تم بھی گمراہ، تو تمہارے لیے بھی گمراہی کا سبب بنے۔ یہی بات شیطان بھی کہے گا، جیسے غالباً پیچھے 13ویں پارے میں آپ پڑھ کر آئیں کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب معاملہ نمٹ جائے گا، یعنی جنت والے جنت چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، اب اہل جہنم میں شیطان کھڑے ہو کر ایک تقریر کرے گا۔ کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ دیکھو اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ سچا وعدہ تھا۔ ووعدتکم، ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، میں جھوٹا تھا، میرا وعدہ بھی جھوٹا۔ فاخلفتکم، میں نے وعدہ توڑ دیا، یعنی میں نے تمہیں سبز باغ دکھا کے اپنے پیچھے لگایا، اور جو امیدیں میں نے تمہیں دلائی تھی کہ تمہیں کامیابی ملے گی، یہ ملے گی، تو وہ وعدہ میں نے توڑ دیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں تھا، الا ان دعوتکم، یہ کہ میں نے تمہیں بلایا، یعنی میں نے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے، کوئی ڈنڈا تو نہیں مارا، تمہیں زبردستی تو نہیں چلایا، ان دعوتکم، بس تمہیں بلایا ہی تو ہے نا، فاستجبتم لی، اور تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، اب آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہ شیطان بھی اہل جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر کرے گا کہ دیکھو آج ہم سب عذاب میں مشترک ہیں، ایک جیسا تکلیف ہے ہم سب کو، تو ایک دوسرے کو اور مجھے خاص طور پر ملامت نہ کرو، ہر ایک اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ اور یہاں ان وڈیروں کا ذکر ہے کہ یہ وڈیرے اور چودھری لوگ جو دوسروں کو غلط راستے پر چلاتے ہیں، یہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ بھائی میں نے تمہیں زبردستی اپنے پیچھے چلایا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ نہ تو فرشتہ آپ کے سر پہ ڈنڈا مار کر آپ کو نماز کے لیے کھڑا کرتا ہے، اور نہ شیطان گدی سے پکڑ کر آپ کو مسجد سے باہر نکالتا ہے۔ شیطان جھوٹے وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں ہمارے سامنے سچے وعدے ہیں، اب دونوں وعدے ہمارے سامنے ہیں، سچے بھی اور جھوٹے بھی۔ اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ کس وعدے کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے سچے وعدے کے پیچھے چلتا ہے یا شیطان کے سبز باغ کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ تو انسان کا اپنا اختیار ہے، اور اسی اختیار کے استعمال کی اس سے قیامت والے دن باز پرسوں۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو خود بھی گمراہ تھے اور تمہیں بھی کیا کر دیا، دبو دیا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی مجرموں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب انہیں دعوت دی جاتی تو یہ کیا کرتے؟ یستکبرون، تو یہ اکڑ دکھاتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے، إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں؟ یعنی اس طرح بارگاہ رسالت میں یہ گستاخیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب دلیل کا جواب نہیں ہے تو افواہ سازی سے کام لیتے تھے۔ بل جاء بالحق، حالانکہ وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے۔ وصدق المرسلین، اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہودیوں یا عیسائیوں کے پیغمبروں کی مسلمانوں نے تکذیب کی، مسلمان تو ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ تعصب کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر ان انبیاء علیہم السلام نے جو پیشن گوئیاں کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر تشریف لائے، تو ان کے پاس انکار کا کیا جواب ہے؟ تو فرمایا کہ انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر کتابوں کے تصدیق کرنے والے ہیں، قرآن کریم دیگر کتابوں کی تصدیق کنندہ ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، چنانچہ تم سب کو دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو اتنے دردناک عذاب کا ذکر ہے،
یہ دوسروں کے اعمال نہیں ہے، یہ ہر انسان کے اپنے اعمال ہوں گے جو اسے بھگتنے پڑیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یعنی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ یہ تمام تکلیف اور درد ان کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ وہ کس قدر آرام میں ہوں گے آگے اس کا ذکر ہے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، فواکہ، نعمت بھرے باغات میں، وہم مکرمون، اور ان کی پوری پوری عزت ہوگی۔ دنیا میں انسان کھانا کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے تو اپنی جسمانی ضروریات کے لیے کھاتا ہے، یعنی اپنے جسم کو فنا ہونے سے بچانے کے لیے، مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، جسم کو کمزوری سے بچاؤ کے لیے، جسم کے تحلیل شدہ اجزاء کو نیا کرنے کے لیے وہ غذا کھاتا ہے۔ جنت میں جنتی جو غذا کھائے گا وہ کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ محض تلذذ لذت کے لیے ہوگا۔ دنیا میں انسان کی غذا ہمیشہ لذت کے لیے تو نہیں ہوتی نا، انسان ضرورت کے لیے کھاتا ہے، اپنا کبھی بیماری سے دور ہونے کے لیے پرہیزی غذا کھاتا ہے، کبھی کمزوری دور کرنے کے لیے۔ جنت میں جنتی انسان ان تمام ضروریات سے بالا تر ہوگا، نہ اسے کمزوری ہوگی، نہ اسے بیماری ہوگی، نہ اسے بھوک لگے گی، نہ اس کی کوئی اور حاجت ہوگی، وہ تو مکمل سیر شدہ ہوگا۔ نہ اس کے جسم میں فضلات بنیں گے جیسے اس دنیا میں بنتے ہیں، نہ اسے کوئی بیماری ہے کہ اسے پرہیزی غذا کی ضرورت پڑے۔ اب جو بھی غذا وہ طلب کرے گا وہ صرف تلذذ کے لیے ہوگا۔ تو یہاں فاکہہ کا اس لیے ذکر ہے، فاکہہ میں تلذذ کا عنصر ہے، پھل کو کہتے ہیں۔ فواکہ کے نعمت بھرے باغات میں، وہم مکرمون، ان کی پوری پوری عزت ہوگی، یعنی اس طرح یہ نعمت بھرے پھل کھائیں گے اور پورے پروٹوکول میں ہوں گے۔ پروٹوکول کیا ہوگا؟ دیگر مقامات پہ اس کا ذکر ہے کہ جنت میں ان کا استقبال کیسے ہوگا۔ فرشتے ان کو سلام کہیں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے براہ راست اہل جنت کو مخاطب کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کی جو یعنی اللہ کی جو تجلی ہے اس کا دیدار کریں گے اہل جنت، تو یہ تمام تر نعمتیں اہل جنت کو حاصل ہوں گی، عزت اور احترام کی معراج پر ہوں گے۔ فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، وہ اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ دوبارہ دیکھ لیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے طے شدہ رزق ہے، فواکہ میوے ہیں، وہم مکرمون، اور ان کی پوری پوری عزت ہوگی، اور وہ عزت کہاں ہوگی؟ فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغات میں۔ اب نعمتوں بھرے باغات میں وہ کیا کریں گے؟ اعلیٰ سرر متقابلین، اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سرور سریر کی جمع ہے، سریر چارپائی کو بھی کہتے ہیں، تخت کو بھی کہتے ہیں، اونچی نشست کو کہتے ہیں۔ متقابل کا مطلب آمنے سامنے، یعنی آرام دہ جنتوں میں اونچی نشستوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کو ہر طرح کی جو ان کی طلب ہوگی، کسی کھانے کی، کسی مشروب کی، تو وہ انہیں مہیا کی جائے گی۔ اور مہیا کرنے والے کون ہوں گے؟ جنت میں معصوم اور پاکیزہ قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، جنہیں غلمان کہا جاتا ہے۔ غلمان کا ترجمہ لڑکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پاکیزہ مخلوق ان کی خدمت کرے گی۔ اسی کا ذکر ہے، یطاف علیہم بکأس من معین، ایسی لطیف شراب کے جام ان کے لیے گردش میں آئیں گے، بیضاء، جو سفید رنگ کی ہوگی، لذۃ للشاربین، اور پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی۔ اچھا، وہ غلمان کا ذکر آگے کہیں آئے گا تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ یہاں شراب کا ذکر ہے۔ دنیا میں انسان جو شراب پیتا ہے، ایک تو وہ سڑے ہوئے پھلوں سے بنائی جاتی ہے، جب انسان کے قریب آتی ہے تو پہلے تو نتنوں سے اس کی بیہودہ ناگوار قسم کی بو ٹکراتی، اس کے بعد جب انسان پیتا ہے تو وہ اس کے حلق میں اس کی تلخی محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں جاتی ہے تو وہ پیٹ کو پکڑ لیتی ہے، پھر اس کا جو غبار ہے وہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے، اور انسان کی طبیعت عجیب و غریب ہو جاتی ہے، وہ زمین و آسمان کی پہچان نہیں کر پاتا۔ تو دنیا کی اس پلید شراب کا تو یہ حال ہے۔ جنت میں جو شراب ہوگی وہ انتہائی پاکیزہ ہوگی، اس کی نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ شراب پی کر انسان تر و تازہ ہوگا، اس کی عقل ویسے بھی کمال درجے کی ہوگی، اور اس کو پینے سے مزید کمال درجے کی ہو جائے گی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی یہ بدبودار شراب چھوڑ دو،
اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کی شراب عطا کرے۔ اہل مکہ شراب کے رسیہ تھے، شراب عربوں کے خون میں رچی بسی تھی، تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بدبودار شراب چھوڑ دو، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت پاکیزہ شراب عطا کرے گا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس سے سر میں خمار ہوگا اور نہ ان کی عقل بہکے گی، یعنی وہ شراب پی کر نہ تو وہ سر کو چڑھے گی اور نہ عقل کو متاثر کرے گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں مرکوز ہوں گی۔ اب یہاں اہل جنت کی عائلی زندگی کا بیان ہے۔ دنیا میں انسان کو جو عیش اور آرام حاصل ہوتا ہے، جہاں وہ غذا کے ذریعے آرام حاصل کرتا ہے، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، تو ایسے ہی انسان کی جو گھریلو عائلی زندگی ہے وہ بھی اس کے لیے آرام کا سبب ہوتی ہے۔ تو جنت میں بھی یہ تمام نعمتیں انسان کو حاصل ہوں گی، غذا کی شکل میں بھی، بڑے بڑے محلات کی شکل میں بھی، اور بہترین گھریلو زندگی اللہ تبارک و تعالی جنتی کو عطا کرے۔ جب یہ جو بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں یہ چہرے کا حسن دوبالا کر دیتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حوروں کا ذکر کیا ہے۔ عین کہتے ہیں ایسی خاتون کو کہ جس کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ قاصرات الطرف، یعنی جن کے نگاہیں محدود ہوں۔ اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی کہ وہ انتہائی پاکیزہ خواتین ہوں گی جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھائیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ وہ شوہر کو اپنی طرف ایسے متوجہ رکھیں گی کہ شوہر کی نگاہ کہیں اٹھنے نہیں پائے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس وہ بڑی بڑی آنکھوں والی خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں مرکوز ہوں گی۔ کہاں مرکوز ہوں گی؟ اپنے شوہروں پر۔ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، ایسا لگے گا جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔ اب یہی انہیں حوروں کی مزید تفصیل ہے۔ بیض کہتے ہیں انڈے کو، مکنون کہتے ہیں چھپا کر۔ اس کی بھی کئی تفسیریں کی گئی ہیں۔ یہ ان حوروں کی خوبصورتی کا بیان ہے، جیسے کوئی چھپایا ہوا انڈا ہو۔ شتر مرغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈا دیتا ہے پھر اپنے ریشمی پروں میں اس کو چھپا لیتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حوروں کا جو حسن و جمال ہے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ام المومنین ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ یا رسول اللہ یہ بیض مکنون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حوروں کی نرمی اور نزاکت ایسے ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان سفید رنگ کی باریک جھلی ہوتی ہے۔ انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان جو سفید رنگ کی باریک جھلی ہوتی ہے، جیسے وہ نرم، نازک اور لطیف ہوتی ہے، ایسی ہی نرمی، نزاکت اور لطافت اللہ تبارک و تعالی نے حوروں میں رکھی ہوئی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ اہل جنت کو ہر قسم کی سہولت حاصل ہوگی، یعنی نعمتیں ہیں، خوشگوار عائلی زندگی ہے، اور پھر خوشگپیاں ہیں، آپس میں بیٹھے ہوں گے اور گپ شپ کریں گے۔ اب آگے ایک واقعے کا ذکر ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے ہی جنتی آپس میں بیٹھے ہوں گے اور گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں ایک جنتی دوسرے کو کہے گا کہ بھائی دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے کہا کرتا تھا کہ یہ کیا تم عجیب و غریب عقائد پر ایمان لائے بیٹھے ہو، بھلا یہ بھی کوئی عقیدہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گی، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ تم کس قسم کے عقیدے کو مانتے ہو؟ جیسے آج کل یہ آزاد خیال جنہیں ہم لبرل کہتے ہیں، یہ روایتی سوچ رکھنے والوں پر پھبتیاں کستے ہیں نا کہ یہ کیا تم عجیب و غریب نظریات کے حامل ہو، تم تو بڑے ہی کوئی قدامت پسند ہو اور تم پتہ نہیں کیا کیا ہو۔ تو ایسا ہی کوئی دوست ہو، جنتی کو کوئی دوست ہوگا دنیا میں جو اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو جنتی اپنے دوستوں سے کہے گا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس کا کیا حال ہوا۔ اب وہ جھانکے گا، جب وہ جھانکے گا اللہ تبارک و تعالی جہنم کا منظر سارے کا سارا اس کے سامنے کر دے، تو جہنم کے عین وسط میں اسے اپنا وہ دوست نظر آئے گا۔ اب اپنے اس دوست سے وہ کلام کرے گا، اپنی جگہ بیٹھا بیٹھا، یعنی جنت میں اپنی اسی نشست پر جس کا پیچھے آپ نے ذکر پڑھا،
وہیں پر بیٹھا ہے، ان نعمتوں کے درمیان ہے، حوروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، اس کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے دوست کا حق کی حالت دیکھوں، تو وہ جہنم اس کے سامنے ہوگی جب وہ جھانکے گا۔ اور اس کی اللہ نے اہل جنت کی قوتیں ایسی طاقتور رکھی ہیں کہ وہ اپنی جگہ بیٹھا بیٹھا اس سے بات بھی کر لے۔ اب اس سے وہ بات کرے گا کہ بھائی تم تو دنیا میں ایسی ایسی پھپتیاں کستے تھے، آج تمہارا یہ کیا حال ہے؟ پھر وہ اسے کہے گا کہ شکر ہے میں نے تیرا کہنا نہیں مانا، تیرے پروپیگنڈوں میں نہیں آیا، ورنہ تو مجھے بھی لے کے ڈوب جاتا۔ اب جب وہ جنتی اس کی تکلیفیں دیکھے گا اور اپنا آرام دیکھے گا اور اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اب تو موت ہی نہیں ہے، تو وہ پھر خود اپنے آپ سے مخاطب ہوگا، خوش ہو کر کہے گا کہ ہاں کیا نعمتیں ہیں، ہمیشہ کے لیے ہے، نہ موت ہے نہ یہاں سے جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ تو وہ جنتیوں کے درمیان جو مکالمہ ہے اور ایک جنتی اور دوزخی کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ اس سے ایک بات آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، جیسے دنیا میں دور کا منظر دیکھنے کے لیے آپ کو ٹیلی ویژن کا سہارا لینا پڑتا ہے، ٹی وی کے ذریعے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی کو دیکھ لیتے ہیں، یا ویڈیو کال کا سہارا لینا پڑتا ہے، دور بیٹھے ہوئے آدمی کو سننے کے لیے آپ کو ٹیلی فون کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو دنیا میں انسان کی قوتیں محدود ہیں، بصارت بھی محدود ہے، سماعت بھی محدود ہے۔ اگر کوئی دور بیٹھا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو آلات چاہیے، اس کو سنانے کے لیے یا اس کو سننے کے لیے آپ کو آلات چاہیے۔ اہل جنت کی قوتیں اتنی اعلیٰ درجے کی ہوں گی کہ وہ بغیر آلات کے دور دراز میں دیکھ سکیں گے۔ یعنی یہ جنتی اپنے دوزخی دوست کو دیکھنا چاہے گا تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے جھانکے گا تو دوزخ میں جھانک لے گا، اور دوزخی کی بھی یہی حالت ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی بغیر کسی آلے کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ گویا جب انسان دوبارہ اٹھے گا تو اس کے یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ ویسے نہیں ہوں گے جیسے اس دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑھائے گا، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی اور ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے۔ اب دیکھیں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر جنتی لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوالات کریں گے۔ کیا کریں گے؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، کہ میرا ایک ساتھی تھا، قرین دوست کو کہتے ہیں کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، یقول کہا کرتا تھا أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ کیا تم واقعی ان لوگوں میں سے ہو جو سچ مانتے ہیں، یعنی جو آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہیں، تم تصدیق کرتے ہو اس عقیدے کی۔ اور مزید وہ مذاق اڑا کے کہتا تھا أَإِذَا مِتْنَا، بھلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا واقعی ہمیں بدلہ دیا جائے گا، یعنی کیا پھر دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور عدل کا اور ایک دربار لگے گا، اس میں پھر ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ یہ تم کیا فرسودہ قسم کی باتیں کرتے ہو، یہ تو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں میرا وہ دوست کرتا تھا۔ قالا، وہ جنتی کہے گا دوسرے جنتیوں سے، یعنی جو اپنے دوست کی بات کر رہا ہے نا، وہ اپنے دوست جنتیوں سے کہے گا هل انتم مطلعون، کہ کیا تم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی وہ جو میرا دوست میرا مذاق اڑاتا تھا تو کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ چلو دیکھتے ہیں۔ فَاطَّلَعَ، پھر وہ خود جھانک کر دیکھے گا، اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا جھانکے گا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، اللہ نے ان کی بصارت کی قوت اتنی بڑھائی ہوگی کہ وہ وہیں بیٹھا بیٹھا نہ جانے کتنے میل دور جہنم کو دیکھے گا اور اس کے بیچوں بیچ اپنے دوست کو دیکھ لے گا۔ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آئے گا، اپنا وہ مذاق اڑانے والا دوست۔ قالا، وہ جنتی کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے، یعنی تم جو دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو میں تو برباد ہو جاتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اور اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ، تو اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی دھر لیا جاتا، یعنی تم نے اپنا بیڑا بھی غرق کر لیا اور میرا بھی غرق کر چکے ہوتے۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یا اپنے آپ کو ہی مخاطب کرے گا، یعنی اپنے جہنمی دوست سے مکالمہ تو کر لیا، اب جب وہ اس کی تکلیف دیکھے گا، اپنے آرام کو دیکھے گا، نعمتوں کو دیکھے گا، تو خوش ہو کر کہے گا إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ، اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی، یعنی بس وہ پہلے والی موت تھی جو آ گئی دنیا میں،
اب دوبارہ موت نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی سوائے اس اولا، اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے ہمیں آرام ہی حاصل ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے. قرآن کریم نصیحت کر رہا ہے کہ یہ حقیقی کامیابی کہ انسان ہر طرح کے آرام میں اور ہمیشہ کے لیے آرام میں. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یعنی اگر کسی نے محنت کرنی ہے تو اس کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرو. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ہر چیز کے لیے محنت کرتے ہیں. ملازمت کے لیے محنت کرتے ہیں، طالب علم امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے محنت کرتا ہے، کاروباری زیادہ منافع کے لیے محنت کرتا ہے. کیا ہم نے کبھی جنت حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کی ہے؟ یعنی یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے جنت حاصل کرنے کے لیے بھی کبھی محنت کی ہے؟ کبھی اپنے اوپر جبر کر کے تہجد کے لیے اٹھے ہوں، سخت سردیوں کے موسم میں ہم نے مسجد جا کر فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہو، اپنے اوپر جبر کر کے اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنایا ہو، اپنے اوپر جبر کر کے ہم لقمہ حرام سے بچے ہوں، جبر کر کے ہم بے حیائی سے بچے ہوں، شیطانی ہوس اور اس کے پھندوں سے باہر نکلے ہوں. ان تمام چیزوں کے لیے محنت چاہیے، اور اس محنت کے بعد پھر یہ کامیابی ہے. تو یہی فرمایا کہ یہ فوز عظیم ہے، عظیم کامیابی ہے. اور اگر کسی نے عمل کرنا ہے تو اس جیسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرے. یہ میدان کھلا ہے، آؤ محنت کرو اور کامیاب ہو جاؤ. اذالک خیر النزلا. بھلا یہ مہمانی اچھی ہے ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت. زقوم ایک قسم کے درخت کا نام ہے جو جہنم کی تہ میں ہے، اور اس کا ذائقہ انتہائی تلخ ہے، اس کی رنگت انتہائی خوفناک ہے، اور اسی طرح اس کا احساس بھی بہت شدید ہے. تو اس کا ذکر ہے کہ کیا یہ جنت کی میزبانی اچھی ہے، یا پھر وہ حالت کے کھانے کے لیے زقوم ملے گا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی یا زخموں کا پیپ دستیاب ہوگا. تو یہ سزائیں اچھی ہیں یا یہ انعامات اچھے ہیں؟ تو خود فیصلہ کر لو. اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. ہم نے اس درخت کو ان ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. آزمائش کیسے ہے کہ جب اہل مکہ نے یہ سنا کہ جہنم میں درخت ہے تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی، آگ میں بھی کبھی کوئی درخت اگا ہے؟ یعنی ادھر جہنم ہے، آگ ہے، ادھر اس کے اندر درخت ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ زقوم کا درخت ان کے لیے آزمائش بن گیا. یعنی اس پر یہ ایمان نہ لائے، مذاق اڑانے لگے اور اپنے لیے عذاب انہوں نے اور بڑھا دی. انہا شجرۃ. دراصل وہ درخت ہی ایسا ہے تخرج فی اصل الجحیم، وہ دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے. اصل الجحیم، جحیم کی تہ یعنی دوزخ کی تہ. طلعھا، اس کا خوشہ ایسا ہے کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. یعنی شیطان کا سر اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ ادب کی ایک چاشنی ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اچھائی اور برائی کے ساتھ، یعنی اچھائی کی تشبیہ ہو یا برائی کی ہو، تو بسا اوقات ایسی چیز کے ساتھ دی جاتی ہے جو انسان نے دیکھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس کی ایک شکل و صورت اس کے تخیل میں محفوظ ہوتی. جیسے آپ کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ پری جیسی ہے، تو پری تو آپ نے نہیں دیکھی. یا کہہ دیتے ہیں کہ فرشتے جیسی معصوم مخلوق ہے، پاکیزہ ہے، تو فرشتہ تو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے ذہن میں خیالی تصویر ہے کہ وہ کوئی بہت ہی خوبصورت قسم کی ہے، اسی لیے آپ اپنے سامنے والی چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دیں. اسی طرح شیطان اور اس کا سر، اس کی کراہیت بھی انسان کے ذہن میں ہے کہ بڑی کوئی خوفناک قسم کی چیز اور بڑی کوئی مکروہ قسم کی چیز ہو، کریہ المنظر قسم کی چیز ہوگی. تو اس لیے کہا گیا کہ وہ جو زقوم کا درخت ہے اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہیں. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا. چنانچہ وہ دوزخی لوگ اسی میں سے خوراک حاصل کریں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. اور اسی سے پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر انہیں اس کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ملے. یعنی کھانا زقوم ہے، پینا کھولتا ہوا پانی ہے، اور پھر یہ کھا پی کر واپس کہاں؟ جہنم، یعنی جہنم میں اپنے اپنے ٹھکانوں. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم. پھر وہ لوٹیں گے تو اسی دوزخ کی طرف لوٹیں گے، ایسا نہیں کہ باہر نکل جائیں گے.
انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، فہم علی آثارہم یہرعون، چنانچہ یہ انہی کے نقش قدم پر لپک لپک کر دوڑتے رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر لوگ بھی گمراہ ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے درمیان خبردار کرنے والے بھیجے تھے، یعنی پیغمبر بھیجے تھے۔ فَانظُرْ، اب دیکھ لو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، کہ جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، یعنی یہ انجام ہے نہ مانے پیغمبروں کی بات، اب یہ جہنم ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے وہ کیا رہے، وہ ان تمام تر تکالیف سے محفوظ رہے۔ صدق اللہ العظیم۔